إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في مقام آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء الشكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء الصبر فكان خيرا له رواه مسلم سامعین کرام دینی و ملی بھائیوں اور خواتین اسلام اولاً تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی بزرگی و برتری حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہم سب کا معبود و مسجود اور رب ہے بعدہ صلاۃ و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام خصوصاً نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر. حاضرین،
آج کے اس خطبہ جمعہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی مقصود ہے وہ ہے مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں کیوں آتی، سماج کے اندر کیا ہوتا ہے، کسی سے ہماری نہیں بنتی ہے، اس کے اوپر اگر کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی تکلیف آئی ہے تو ہمارا کہنا ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب آیا اس کے اوپر، اور ویسی ہی تکلیف اگر ہمارے اوپر آ جائے تو ہم کہتے ہیں اللہ ہم کو آزما رہا ہے، ہمارے گناہوں کو جھاڑ رہا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے۔ تو اس سلسلے میں سماج و معاشرے میں بڑا ہی افراط و تفریط، کمی اور زیادتی پائی جاتی ہے۔ قرآن و سنت میں تکلیفوں کے آنے کے وجوہات کیا ہیں، کیوں آتی ہیں، میں دو باتیں، ایک اسباب جس سبب سے تکلیفیں آتی ہیں، اور دوسری بات کہ ان تکلیفوں پریشانیوں کے آنے کے مقاصد کیا ہیں، اللہ رب العالمین کیوں بھیجتا ہے ان کو۔ ان باتوں سے پہلے ایک بنیادی عقیدہ ہر مسلمان کا کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اچھا یا برا سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو دنیا میں ایک پتا بھی، ایک چوٹی بھی حرکت نہیں کر سکتی ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتا ہے، اس بات پر ہمارا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ سب تقدیر سے، ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان ارکان ایمان میں آخری رکن جو ہے ان تؤمن بالقدر، کہ تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے، اور صرف تقدیر پر نہیں، بالقدر خیری و شری، اچھی اور بری تقدیر، جو اچھا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی جانب سے اور جو برا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی جانب سے۔ اسی لیے ایک مومن کہتا ہے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ ہمیں جو کچھ لاحق ہوا، اچھا ملا وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور برا جو ہوا وہ بھی اللہ کی جانب سے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھائی کی نسبت، خیر کی نسبت تو اللہ کی طرف کرتے ہیں، لیکن شر کی نسبت، برائی کی نسبت، تکلیفوں کی نسبت اللہ رب العالمین کی جانب نہیں کرتے ہیں، ورنہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، جیسا کہ فرمان ہے کل من عند اللہ، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ اللہ رب العالمین کی جانب سے، کسی کے اختیار میں کچھ اور نہیں ہے۔ کوئی اور ذات ایسی نہیں ہے جس کے اختیار میں دنیا کے اندر کچھ کر دینا ہے۔ ساری دنیا مل کر، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے کچھ کر سکیں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اللہ نے نبی کے زبانی قرآن مجید میں کہلوایا، کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اپنے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور ساری دنیا مل کے اگر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ جان لو اگر پوری کائنات مل کر تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ کوئی بھی ہو، دنیا کی کتنی بھی بڑی ہستی ہو، مردہ ہو یا زندہ ہو، وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہ لے، اور جتنا اللہ چاہے گا اتنا ہی فائدہ پہنچے گا۔ اسی طریقے سے وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر ساری کائنات مل کر تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر جتنا اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے۔ تو اللہ ہی کی مرضی سے ہوگا، ہماری مرضی، ہماری چاہت سے کچھ نہیں ہونے والا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تم نہیں چاہ سکتے مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے۔ ہماری چاہت، ہمارا ارادہ، یہ اللہ کی چاہت اور اللہ کے ارادے کے ماتحت ہے۔ تو یہ بات کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اب یہ جو تکلیفیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں انسانوں پر، مخلوقات پر، ان کا سبب کیا ہے؟ آپ قرآن و سنت میں جب پڑھیں گے تو ہر گناہ کا الگ الگ آپ کو مل جائے گا، ہر تکلیف کا الگ سبب ملے گا۔ جیسے ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے وَلَن تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، کہ لوگوں نے ناپ تول میں کمی کرنی شروع کر دی، کانٹا مارنا شروع کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے لوگوں کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا۔ قحط سالی
मुसीबत डाल दी, लोगों ने अपनी जबानों का गलत इस्तेमाल किया, इल्ला हसाइदु अलसनतिहिम, इसकी वजह से जहन्नम की मुसीबत उनके सरों पर आ गई। लोगों ने अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा, लोगों को भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, ये काम करना छोड़ दिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फला युस्तजाबु लकुम, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती, ये मुसीबत डाल दी। तो जितनी मुसीबतें आती हैं कुरान और सुन्नत में अगर तलाश किया जाए तो हर मुसीबत का अलग अलग सबब हमको मिल जाएगा कि फला गुनाह की वजह से फला मुसीबत आई, लेकिन मजमूई तौर पर अगर कहें तो तमाम मुसीबतों का सबब जो है वह हमारा अपना किया धरा, हमारी अपनी बद किरदारियां हैं, हमारे अपनी बदआमालियां हैं। हम जो गुनाह करते हैं उन गुनाहों के सबब हम पर कोई मुसीबत आती है। अल्लाह का फरमान है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुमको जो कोई मुसीबत लाहिक होती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, तुम्हारे अपने हाथों के करतूत है, तुमने वो गुनाह किया, वो गलती की जिसकी वजह से वो मुसीबत आई। वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन तो इतना ज्यादा रहमान और इतना फजल करम करने वाला है कि वह आफू अन कसीर, बहुत सारे गुनाहों को, बहुत सारे जराइम को, बहुत सारी गलतियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन मुआफ फरमा देता है, उन पर पकड़ नहीं करता। वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों की हर गलती पर इंसानों की पकड़ करने लगे, हर जुर्म की सजा देने लगे तो कोई भी इंसान किसी भी तौर पर महफूज ना रह सकेगा और ज्यादा वक्त तक दुनिया में ना रह सकेगा। जिस तरह हम इंसानों का ख्याल है होता है कि इंसान कोई हमारे साथ गलती करे तो हम चाहते हैं उसको सजा मिले, हम सजा दे सकते हैं, नहीं दे सकते तो अल्लाह सजा दे, या जाहिरी तौर पर हम चाहते हैं कि चलो अब पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराओ, उसके ऊपर मुकदमा डालो। तो इंसानों की तरह अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हर गलती की सजा देने लगे तो इंसान यहां पर ज्यादा देर तक बच नहीं सकता। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल करम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन याफु अन कसीर, बहुत सारे गुनाहों को, बहुत सारी गलतियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन मुआफ फरमा देता है। और इस सिलसिले में कि जो कुछ मुसीबत हमारे ऊपर आती है हमारी अपनी बदआमालियों का नतीजा है, इस सिलसिले में सलफ का अकीदा और सलफ के अक़वाल आप पढ़ें तो आदमी हैरत ज़दा रह जाता है कि उनका अकीदा कितना मजबूत है। इस सिलसिले में उनकी बीवी, सलफ पढ़ेंगे आप, पढ़े सलफ के अक्सीरतों में तो पढ़ेंगे आप कि सलफ में से किसी की बीवी अगर उनकी मुखालफत कर रही है तो वो दोष बीवी को नहीं देता, दोष जुर्म जो है बीवी का नहीं डालता है कि बीवी मुखालिफ है, बीवी नाफरमान, नहीं, बल्कि ये कहते हैं कि फला गुनाह की वजह से, फला गुनाह मुझसे हुआ था इस वजह से बीवी मेरी मुखालफत कर रही है, बच्चे मेरी मुखालफत कर रहे हैं, बीवी बच्चे मेरे नाफरमान है, ये मेरे गुनाहों की सजा मुझको मिल रही है। जानवर के सिलसिले में कि जानवर, उनका घोड़ा, उनका गधा, उनका ऊंट, वो उस पर सवार होना चाहते हैं या उनसे कोई काम लेना चाहते हैं और जानवर बिदक रहा है, उनके हिसाब से नहीं चल रहा, तो जानवर की गलती नहीं कहते कि जानवर खराब हो गया, बल्कि कहते ये हमारे किसी जुर्म की सजा, ये जानवर जो बिदक रहा या हमारे किसी गुनाह की सजा है। सलफ में से किसी का कौल है कि 40 साल पहले उन्होंने किसी शख्स को ताना दिया था फक्र फाके का, मुताजगी का, कि बड़ा फकीर है, बड़ा कल्लाश आदमी है। 40 साल के बाद वो फकीर खुद हो गए, खुद फकीर हो गए। तो उनका कहना कि 40 साल पहले जो मैंने किसी को ताना दिया था, किसी को ये बात कही थी, उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज मुझे फकीर बना दिया। तो ये सलफ का अकीदा कि जो कुछ मुसीबत हम पर आती है तो उसका किया धरा हम होते, हमने गलती की इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर ये मुसीबत डाल रहा, तो गलती हमारी है, हमारा किरदार है, हमारी बदआमालियां है। तो बात जब ऐसी है तो मैं इल्जाम दूसरों पर क्यों डाले? अल्लाह का फजलो करम कि अल्लाह तो बहुत ज्यादा मुआफ कर देता है। हमने अपने किरदार और अमल को ऐसा बना दिया कि सजाएं आती हैं, हमने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने हमसे अपना रिश्ता तोड़ लिया, हमने गरीबों, मोहताजों, जरूरतमंदों पर खर्च करना जो अल्लाह के माल में से हक है, वो माल का हक हमने अदा करना छोड़ दिया, तो हमारे माल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरकत रखनी छोड़ दी। आज सबको शिकायत है कि इनकम कम है, खर्च ज्यादा,
بات انکم کم اور خرچ زیادہ کی نہیں، بات بے برکتی کی ہے۔ برکت نہیں رہ گیا آج ہمارے وقت میں، آج ہمارے مالوں کے اندر برکت نہیں ہے۔ ہم نے فرائض نماز روزہ جو فرض ہے انسانوں پر، مسلمانوں پر، ان کا اہتمام کرنے ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے ان کا اہتمام کرنا چھوڑ دیا، تو اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر جو ہے ہمارے رزق کو تنگ کر دیا، ہمارے رزق کو تنگ کر دیا۔ اسی طریقے سے ہم نے دشمنوں کو دوست بنا لیا، جبکہ وہ دشمن ہے، اور اپنے دوستوں کو بھی دشمن بنا لیا۔ تو دشمن اللہ نے ہمارے دوستوں کو بھی ہمارا دشمن بنا دیا۔ ہم نے قرآن کریم کو پسے پشت ڈال دیا، قرآن سے اپنا رشتہ توڑ لیا، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں ذلیل و خوار کر دیا۔ تو اس طریقے کی چیزیں ہیں، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گناہ کرنے سے مزید گناہ کے چانس بڑھتے رہتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا عذاب اس کے اوپر جو آتا ہے کہ دوسرا گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ نیکی کرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ اور فوری فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسے دوسری نیکی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو جو کچھ ہوتا ہے وہ ہماری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ، یہ سبب ہے، یہ اسباب ہیں مصیبتوں کے آنے کے، لیکن مصیبتوں کے آنے کے مقاصد کیا، کس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین مصیبت بھیجتا ہے؟ جیسا کوئی کہتا ہے کہ عذاب ہے اس کے اوپر، کوئی کہتا نہیں آزمائش ہے اس کے اوپر، یا اس طرح کی باتیں۔ تو کس لیے عذاب یا آزمائش ہے، کس لیے مصیبتیں آتی ہیں؟ اس سلسلے میں قرآن و سنت کی روشنی میں 5 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، کسی پر مصیبت آتی ہے، عذاب آتا ہے، تو وہ اللہ عذاب ہی دیتا ہے۔ مصیبت آئی، مقصد اس کا عذاب دینا ہوتا ہے۔ جیسا کہ پچھلی قومیں، قوم سمود، قوم عاد، فرعون، حامان، قارون، بنی اسرائیل، ان پر اللہ نے عذاب بھیجا، اور عذاب کو عذاب کے لیے بھیجا، اور اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اور اللہ بغیر جرم کے سزا نہیں دیتا، جرم ہوتا ہے اس کے بعد ہی سزا دیتا ہے۔ فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہ کے بدلے میں پکڑا۔ گناہ انہوں نے کیا، جرم کیا، حد سے تجاوز کیا، تو ہم نے ان کی پکڑ کی۔ اور جب اللہ پکڑتا ہے إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، تو اللہ کی پکڑ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، بڑا سخت ہوتا ہے، اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ چنانچہ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کسی پر ہم نے پتھروں کی بارش کر دی، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور پوری قوم تہس نہس، تباہ و برباد۔ کس قوم پر پتھر کی بارش ہوئی تھی؟ قوم لوط پر۔ اسی طریقے سے وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ہم نے کسی قوم کو تیز آواز، تیز چیخ، انسان اگر تیز آواز اچانک سنتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، تو اتنی تیز آواز اور چیخ اللہ رب العالمین نے بھیجی کہ اس سے پوری قوم ہلاک ہو گئی، پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اور وہ کون سی قوم تھی؟ قوم سمود کو اللہ نے اس طریقے سے ہلاک کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، زمین میں دھسا دیا، قارون کو، اور قارون کو اس کے خزانے سمیت اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کسی قوم کو ہم نے سمندر میں، پانی کے اندر ڈبو دیا، فرعون کو، اس کے لشکر کو پانی میں ڈبویا، نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی کے اندر اللہ رب العالمین نے ڈبو دیا۔ تو اس طریقے سے مختلف انداز میں اللہ رب العالمین نے ان کو سزائیں دی، ان پر مصیبت ڈالی، اور مقصد ان کو عذاب دینا تھا۔ مما خطیئاتہم اغرقوا وادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، کہ اللہ رب العالمین نے قوم نوح کے بارے میں فرمایا کہ ان کی غلطیوں، ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ ڈبو دیے گئے، اور پھر یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ وَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، اور اللہ کے سوا یہ اپنا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ جب سزا دینے والا اللہ ہے تو اللہ کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے جو ان کی مدد کر سکے؟ تو مصیبت جو آتی ہے وہ سزا کے لیے آتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، کہا بیٹا آ جاؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ بیٹا کہتا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ جو ہے مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج کے دن اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں، اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو جب اللہ عذاب دیتا ہے تو پھر کوئی اور مددگار نہیں ہوتا جو اس کو بچا سکے۔ تو یہ پہلی وجہ، پہلا مقصد ہوتا ہے۔ دوسرا مقصد ہوتا ہے مصیبت کے آنے، پریشانی اور تکلیف کے آنے کا بطور آزمائش اور امتحان۔ اللہ تکلیف ڈالتا ہے،
مصیبت ڈالتا ہے، کبھی پوری قوم پر، کبھی ایک خاندان پر، کبھی ایک شخص پر کوئی مصیبت آتی ہے، مقصد ہوتا ہے اس کو آزمایا جائے، اس کا امتحان لیا جائے کہ کیا وہ ان تکلیفوں اور آزمائشوں کے بعد بھی ایمان و اسلام پر ثابت قدم ہے، استقامت کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے، یا معمولی تکلیفیں یا تکلیفیں آنے کے بعد وہ جو ہے بفر جاتا ہے، صبر کا دامن چھوڑ جاتا ہے، کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ ہم سماج میں دیکھتے ہیں بہت ساری تکلیفیں آتی ہیں، کسی کو شکوہ ہوتا ہے جن لاحق ہو گیا، جادو ہو گیا، بدنظری ہو گئی۔ اکثر ایسے معاملات تو وہمی ہوتے ہیں، آدمی کو وہم ہو جاتا ہے کہ مجھے جادو ہو گیا ہے، مجھ کو جن لاحق ہو گیا یا کوئی اور چیز، اکثر معاملہ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اگر حقیقت میں بھی ایسا ہو جائے، کسی پر جادو کر دیا گیا، کسی کو نظر بد لگ گئی ہے یا کسی پر جن سوار ہو گیا، تو اس کا جو شرعی طریقہ ہے کتاب و سنت سے ثابت شدہ دعاؤں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے علاج کا، اس طریقے کو اپنانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کو اپنایا جائے، اور اسی میں آزماتا ہے اللہ رب العالمین۔ یہ وقت لگتا ہے، یہ علاج ایسا ہوتا ہے، اور یہ بیماری ایسی ہوتی ہے، یہ مصیبت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے ختم ہونے میں وقت لگتا ہے، سال، 2 سال، 4 سال، 6 سال، 10 سال لگتے ہیں، تب جا کر یہ مصیبت انسان سے دور ہوتی ہے۔ لیکن انسان چونکہ بے صبرا ہے، جلد باز ہے، وہ صبر نہیں کرتا ہے، اسلامی طریقہ، شریعت سے ثابت شدہ طریقے کو چھوڑ کر وہ جن سے نجات پانے کے لیے، جادو سے محفوظ ہونے کے لیے یا اپنے بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے شرکیہ راستے پر چل پڑتا ہے۔ کسی جادوگر کے پاس چلا گیا، کسی پیر بابا کے پاس چلا گیا، کسی فقیر کے پاس چلا گیا، اور اس نے جادو کے ذریعے، اس نے شرک کے ذریعے اس کا علاج کیا، اور شیطان جو لگا تھا اس کو، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کے راستے سے ہٹ کے شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے، شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے، جو سیدھا جہنم پہنچانے والا گناہ ہے، اس گناہ میں مبتلا کر دے۔ اور جب انسان شرک جیسے گناہ میں پڑ جاتا ہے تو شیطان اسے چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس کی وہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت، اللہ آزماتا ہے۔ بندہ غلط راستے پر چل پڑا تو اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، بندہ جس راستے پر چلتا ہے اللہ بھی اس کو اسی راستے پر ڈھکیل دیتا ہے۔ تو بندہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین وہی شفا دے دیتا ہے، شیطان چھوڑ دیتا ہے، اور بندہ سمجھتا ہے اس سے مجھے شفا مل گئی، اور شرک میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ یقیناً ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، ڈر پیدا کر کے۔ مختلف چیزوں کا ڈر ہوتا ہے، کبھی دشمن کا ڈر ہوتا ہے، کبھی تجارت کے خسارے کا ڈر ہوتا ہے، کبھی کسی اور چیز کا ڈر ہوتا ہے۔ تو اللہ ڈر کے ذریعے آزماتا ہے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے آزماتا ہے، قحط سالی آ جاتی ہے، انسان دانے دانے کا محتاج ہو جاتا ہے، کھانے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ ایسے بھی حالات آتے ہیں، ایسے حالات میں انسان دین اسلام پر، اللہ اور رسول کے فرامین پر ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے یا نہیں ڈٹا ہوا ہے، یہ اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ آپ دیکھیے ہجرت مدینہ سے پہلے ابتدائی دور کے اندر شعب ابی طالب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان اور بقیہ کچھ رشتہ دار جو ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن جہاں پر وہاں پر جا کے گھاٹی کے اندر محصور ہو جاتے ہیں، مکہ والے ان کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، کھانے کے محتاج ہیں، وہ جو ہے پیڑ کے پتے توڑ کے چبا رہے ہیں، اس طریقے سے اپنے پیٹ کی آگ گزارے، اور ایسے ہی 3 سال کا زمانہ گزر جاتا ہے۔ 3 سال تک وہ برداشت کرتے ہیں لیکن اپنے ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین آزماتا ہے بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اموال میں، مالوں میں کمی کر کے تجارت برباد ہو گئی، فیکٹری میں آگ لگ گئی، نوکری چلی گئی، انسان قلاش ہو گیا، فقیر ہو گیا۔ اللہ آزماتا ہے اس طریقے سے، جان چلی گئی، کسی کے والد کی جان، کسی کی والدہ کی جان، جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اللہ اس کو لے لیتا ہے۔ آزماتا ہے کہ بندہ صبر کر رہا ہے کہ نہیں صبر کر رہا، دین پر ثابت قدمی کے ساتھ باقی ہے نہیں باقی ہے۔ ایک عورت کے پاس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، عورت قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، اللہ کے رسول نے کہا اتق اللہ واحتسب الاجر، کہ اللہ سے ڈرو اور اجر کی امید رکھو، اجر کی امید رکھو۔ عورت کہتی ہے جاؤ تم کو نہیں پتا میرے اوپر کتنی بڑی مصیبت آئی ہے، تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے تو سمجھتے اللہ کے رسول اپنی راہ لیتے ہیں۔ صحابہ اس عورت کو بتلاتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے رسول تھے، وہ پشیمان ہوتی ہے، معذرت کرنے آپ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں پہچان نہ سکی، میں معذرت کرتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انما الصبر عند الصدمۃ الاولى،
کہ صبر جو ہوتا ہے وہ مصیبت کے پہلے مرحلے میں ہوتا ہے. جب مصیبت آئی تب آدمی صبر کر لے, یہ مرحلہ ہوتا ہے صبر کرنے کا. آدمی شروع میں جاہلیت والے کام کر لے, خوب چیخ پکار کر لے, چنگھاڑ کر لے, اور اس کے بعد جب وقت گزر جائے تو کہے میں تو صبر کر رہا ہوں. یہ صبر نہیں ہوتا. مصیبت کے وقت آدمی صبر کرے, وہی صبر کا وقت ہوتا ہے, اور اسی مرحلے میں صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو آزماتا ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ, کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے, بھلائی کرنا چاہتا ہے, اس پر مصیبت ڈالتا ہے, اس پر تکلیف دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں کی بھٹی میں اللہ نے جلا کر کھرا کھرا نکالا, اس کے بعد ان کو امام للناس, تمام لوگوں کا امام بنایا, قدوہ بنایا. آگ میں جانا ہوا ان کو, اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہوا, اپنے بیوی بچوں کو جہاں پانی تک میسر نہیں وہاں تک چھوڑنا پڑا. ایسی پوری زندگی ان کی آزمائشوں سے گزری, لیکن وہ ساری آزمائشوں میں کھڑے اترے تو اللہ رب العالمین نے امام للناس کا مرتبہ دیا, قدوہ بنایا, نمونہ بنایا ہم لوگوں کو. تو سب سے بڑی زیادہ مصیبتیں انبیاء پر آتی ہیں. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل, پھر ان کے بعد جو ایمان میں ان سے قریب ہوتے ہیں, پھر ان کے بعد جو ایمان میں ان سے قریب ہوتے ہیں. یبتلی الناس علی قدر دینہم, لوگوں کو آزمایا جاتا ہے ان کی دینداری کے حساب سے, ان کے دین و ایمان کے حساب سے. فمن ثقل دینہ, چنانچہ جس کا دین مضبوط ہوتا ہے, قوی ہوتا ہے, اشتد بلاؤہ, اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے. جس کی آزمائش سخت ہوتی ہے اس کا درجہ بھی اللہ رب العالمین بلند کرتا ہے. ومن ضعف دینہ ضعف بلاؤہ, اور جو دین میں کمزور ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی کمزور ہوتی ہے, اور اسی حساب سے اس کو مرتبہ ملتا ہے اگر وہ آزمائش میں پورا اترتا ہے. تو اس طور پر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا ہے, یہاں پر بغیر آزمائش کے ہم زندگی نہیں گزار سکتے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ, کہ تم جنت میں جانا چاہتے ہو, ایسے ہی جانا چاہتے ہو اب تک کی, حالانکہ اب تک تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے کے لوگوں پر حالات آئے. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول کے پاس کہتے ہیں الا تدعو اللہ, اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کر دیتے, یہ قریش ہم کو بہت ستا رہے ہیں, بہت تکلیفیں دے رہے ہیں, آپ اللہ سے دعا کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے, آپ غصے میں آ جاتے ہیں, کہتے تمہیں اتنی تکلیفیں برداشت نہیں ہے, تم اتنی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتے ہو. تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کے انبیاء جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے, ان کے جسم کے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے نوچ دیا گیا, ان کی گردنیں الگ کر دی گئی. بنی اسرائیل نے 40 سے زائد انبیاء کرام کو قتل کیا. تو اتنی بڑی بڑی مصیبتیں ان لوگوں نے برداشت کی, لیکن اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے, آزمائش میں پورے طور پر اترے. اتنی تکلیف تم پر نہیں آئے. تو اس زمانے کے حساب سے آج ہم اپنی آزمائش پر غور کریں کہ اسلام اور ایمان پر چلنے میں ہمارے اوپر کتنی مصیبت آتی ہے, کتنی تکلیفیں آتی ہیں, دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہم کتنے پریشان حال ہیں, اس پر غور کریں. چنانچہ یہ بات, تو یہ دوسرا پوائنٹ تھا کہ آزمانے کے لیے اللہ رب العالمین بھیجتا ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے گناہ ختم کرنے کے لیے کسی انسان پر, مسلمان پر تکلیف آتی ہے, مصیبت آتی ہے, اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ جو گناہ کیا ہے وہ گناہ اس سے جھڑ جائے, چاہے چھوٹی مصیبت ہو یا بڑی مصیبت ہو. آدمی گناہ کرے یہ زیادہ عیب کی بات نہیں ہے, گناہ کر کے گناہ میں لگا رہے, گناہ سے توبہ و استغفار نہ کرے, یہ عیب کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم, کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین تم کو ختم کر دے گا. ولجاء بقوم آخرین یذنبون, اور ایسی قوم لائے گا جو گناہ کرے گی. فیستغفرون اللہ, پھر وہ لوگ اللہ سے استغفار کریں گے. فیغفر لهم, پھر اللہ رب العالمین ان کو معاف کرے گا. تو گناہ کرنا مسئلہ نہیں ہے, گناہ کر کے توبہ نہ کرنا اور اس گناہ پر ڈٹے رہنا یہ بڑا مسئلہ ہے. چنانچہ چھوٹی سی چھوٹی مصیبت انسان کو آتی ہے, اس مصیبت کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کے گناہ کم کرتا رہتا ہے. ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم, کہ انسان کو
थकावट, काम करते करते थक जाते हैं, बीवी बच्चों को खिलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं और काम करते करते थक गए, या कोई और तकलीफ, गम है, मुस्तकबिल की फिक्र है, माजी का गम है, या मामूली सी तकलीफ है, हत्ता शौकतिल लती युशाकुहा, यहां तक कि मामूली सा कांटा भी चुभ जाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके एवज इल्ला कफ्फरल्लाहु बिहा मिन खताया, तो मामूली सी मामूली तकलीफ के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के गुनाहों को झाड़ता रहता है, इंसान के गुनाहों को कम करता रहता है। मा मिन मुस्लिमिन युसीबुहु अज़ा, इंसान है, मुसलमान है, तकलीफ पहुंची, मरजुन फमा सिवा, बीमारी या कुछ और, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, कोई भी मामूली सी मामूली बीमारी या कोई और तकलीफ, इल्ला हत्तल्लाहु सय्याती, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी वजह से, उसके बदले में उसके गुनाहों को कम करता है। कमा तहुत्तु शजरतु वरक़हा, जैसा कि पेड़ अपने पत्ते को झाड़ता है, अल्लाह गुनाह को झाड़ता है जैसे पेड़ अपने पत्ते को झाड़ता है। ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में मुनाफिकों और मोमिनों के दरमियान फर्क करने के लिए, सच्चा कौन है झूठा कौन है, ये फर्क करने के लिए मुसीबत डालता है। वरना जबान से तो हर कोई सीधा दावा है कि मैं मोमिन हूं। अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यकूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने समझ लिया है कि वो कह देंगे हम ईमान लाए, हम मोमिन हैं, व हुम ला युफ्तनून, वो आजमाए नहीं जाएंगे, उन पर मुसीबतें नहीं आएंगी। वलक़द फतन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फला यअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू व ला यअलमन्ना अल-काज़िबीन, यकीनन हमने इनसे पहले के लोगों को आजमाया, अल्लाह जानता है कौन सच्चा है कौन झूठा है, ताकि आया हो जाए। अल्लाह तो जानता है लेकिन जाहिरी तौर पर खुल के आ जाए कि ये सच्चा है और ये झूठा है। इस वजह से सिर्फ जबान से कह लेना काफी नहीं, मुसीबतें आती है और मुसीबतें आने के बाद ये देखा जाता है कि ये सच्चा है या झूठा है। क़ालतिल आराबु आमन्ना, देहात में रहने वालों ने कहा आमन्ना, हम ईमान लाए। अल्लाह ने कहा कुल लम तुमिनु, नबी कह दीजिए लम तुमिनु, तुम ईमान नहीं लाए हो, वलाकिन कूलू अस्लमना, लेकिन तुम कहो कि हम इस्लाम लाए हैं, यानी हमने सरेंडर कर दिया है। क्योंकि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी है, इस्लामी फौज है और ताकतवर हुकूमत है, इसलिए अब हमारे बस में कुछ नहीं है, तो अस्लमना, हमने सरेंडर कर दिया। ये बात कहो। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, ईमान जो है वो अभी तुम्हारे दिलों में रासिख नहीं हुआ, ईमान जो अभी रासिख नहीं हुआ, इसलिए ईमान ले आए हैं ये बात ना कहो, बल्कि कहो कि हम इस्लाम ले आए हैं। और इसकी मिसाल ग़ज़वे उहुद में जब मशवरा हुआ कि जंग मदीना में रह के लड़ी जाए या बाहर निकलकर, मुनाफिकीन ने कहा कि मदीना में रह के, बाद सहाबा, नौजवान सहाबा ने कहा कि मदीना से बाहर निकलकर। चुनांचे अल्लाह के रसूल ने जब ये फैसला हो कि मदीना से बाहर निकलकर, मदीना से बाहर निकले, कुछ फासले पे गए तो मुनाफिकीन 300 की तादाद में वापस आ गए कि हमारी बात नहीं मानी गई, इसलिए हम जंग में नहीं जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, आदमी सोचे 1000 की तादाद, सामने 3000 का लश्कर जर्रार कुफार का, जिनसे जंग लड़नी है, 1000 पहले से कम है, 3 गुना है, आधा है 3 में से 1/3, तो उससे कम है, तो इंसान पहले से ही एक तरह से डरा हुआ रहता है, यानी दिल में बात होती है हम कम है, उसमें भी अचानक 300 कम हो गए तो इंसान का हौसला और टूटता है। यही मकसद था मुनाफिकीन का, और यही वाज़ेह हो जाता है कि मुनाफिकीन है तो ऐसी हालात अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा करता है। चुनांचे लियमीज़अल्लाहुल खबीस मिनत तय्यब, ताकि खबीस को पाक से अल्लाह रब्बुल आलमीन अलग कर दे। इस तरह के हालात, इस तरह की मुसीबतें अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान पर डालता है। पांचवी और आखिरी बात कि तकलीफें क्यों आती हैं, मुसीबतें क्यों आती हैं, इंसान को तंबीह करने के लिए, खबरदार करने के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को अजाब ऐसे ही नहीं देता, जब इंसान हद से तजावुज कर जाता है तब अल्लाह का अजाब आता है। जब तक इंसान हद के अंदर है, एक हद है अल्लाह की, जब तक हद के अंदर है तब तक अल्लाह उसे अजाब नहीं देता, बल्कि गाहे बगाहे उसे तंबीह करता है, उसे तंबीह करता है, खबरदार करता है, छोटी छोटी तकलीफें डालकर। कभी जलजला आ गया, कुछ लोग मर गए, लेकिन जो जिंदा बचे वो उनके लिए इबरत का सामान होते हैं कि ऐसी हालत तुम्हारी भी हो सकती है, इसलिए अल्लाह के रास्ते पर चल पड़ो, तौबा व इस्तिग़फ़ार कर लो, अल्लाह के रास्ते पर चल पड़ो। ये मौका रहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से। वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तख़वीफ़ा, अल्लाह कहता है कि हम अपनी आयतों को डराने के लिए भेजते हैं। कभी ज़लज़ले की सूरत में, कभी किसी और शक्ल में अल्लाह की निशानियां आती हैं जो इंसानों को डराती हैं। और इंसान की हालत क्या है कि सब कुछ देखने के बावजूद उसकी कैफियत यह है
کہ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، کہ انسانوں کو کیا ہو گیا، وہ جو ہے سال میں 1 یا 2 مرتبہ وہ آزمائے جاتے ہیں، ان پر مصیبت آتی ہے، کبھی پوری قوم پر، کبھی ایک خاندان پر، کبھی ایک فرد پر۔ ہر انسان اگر اپنی زندگی میں غور کرے تو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ہر سال میں 1 بار یا 2 بار اس پر ایسے حالات آتے ہیں جو حالت اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتی ہے کہ اب گناہوں کی زندگی چھوڑ کر اللہ والی زندگی گزارنے لگے۔ یہ موقع ہوتا ہے جیسے وہ 100 آدمیوں کا قاتل 99 قتل کر کے پوچھتا ہے کیا میرے لیے توبہ ہے، سامنے والا کہتا نہیں تمہارے لیے توبہ نہیں، اس کو بھی قتل کر دیتا، اس کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ دوسرا بتلاتا نہیں تمہارے لیے توبہ ہے لیکن تم اپنی بستی چھوڑ کے فلاں بستی میں چلے جاؤ تب تمہاری توبہ قبول ہوگی، چنانچہ وہ بستی چھوڑ کر جاتا ہے۔ تو اس طور پر اس کی زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ تو ہر شخص کی زندگی کی میں ایسے ٹرننگ پوائنٹ آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بڑے عذاب سے پہلے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم جو ہے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب چکھاتے ہیں، چھوٹی مصیبت دیتے ہیں، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ انسان لوٹ آئے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے زمین میں بھی اور پانی سمندر میں بھی فساد پھیل چکا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ انسانوں نے جو بدعمالیاں کی ہیں ان بدعمالیوں میں سے کچھ کا مزہ چکھا دیا جائے۔ سب کی سزا اگر دے گا اللہ تب تو کوئی نہیں بچ سکتا، لیکن کچھ کا مزہ اللہ چکھانا چاہتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئے، پلٹ آئے۔ ابھی انسان کا موقع ہوتا ہے کہ انسان سمجھدار کتنا ہے کہ وہ اس وقت کو غنیمت سمجھتا ہے یا مصیبت سمجھتا ہے اور اس موقع اس ٹرننگ پوائنٹ سے فائدہ نہ اٹھا کر اللہ کی طرف نہیں آتا بلکہ گناہ کی طرف چل جاتا ہے۔ جیسا کہ سورہ نحل کے اندر اللہ نے ایک بستی والوں کا ذکر کیا، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان، یہ ایک بستی تھی، ہر جانب سے اللہ رب العالمین کی ساری نعمتیں ان کو میسر تھی۔ اب جب سب ملا ہوا تھا تو ان کی ذمہ داری تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرتی، وہ بستی والے اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ان لوگوں نے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، اور جب حد سے تجاوز کر دیا ان لوگوں نے، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو بھوک کا اور خوف کا لباس بنا دیا۔ قحط سالی کھانے کو محتاج ہو گئے، دانے دانے کو محتاج ہو گئے، اور اللہ کا لباس پہنا دیا۔ چونکہ لباس بدن سے چمٹا ہوا لگا ہوا رہتا ہے، ایسی بھوک اور خوف ان سے چمٹ گیا، ڈرے ہوئے سہمے ہوئے رہتے تھے جیسے کہ آج کل ہمارے حالات ہیں۔ تو یہ جو تکلیفیں آتی ہیں، ان تکلیفوں کے آنے کی یہ مقاصد ہے اور آنے کی وجہ ہماری اپنی بدعمالیاں ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ گناہوں سے بچے تاکہ تکلیفیں کم آئے، اور اس کے باوجود بھی تکلیفیں آئے یا گناہ کر کے تکلیفیں آئے تو انسان کو چاہیے کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ اختیار کرے، ورنہ اللہ کو عذاب دینے میں کوئی مزہ نہیں آتا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ، اللہ پر ایمان لانے والے بن جاؤ۔ اللہ کو کوئی مزہ نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے ہر چھوٹے عمل کا قدردان ہے، اس کی قدر کرتا ہے۔ معمولی سے اگر ہم صدقہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کو بڑھاتا ہے۔ جیسے ہم اپنے بچے کو پالتے ہیں، اپنے جانور کو پالتے ہیں، اللہ ہمارے صدقے کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ ہمارا معمولی سی صدقہ ہمارے اخلاص کی وجہ سے احد پہاڑ کے برابر 3-4 کلومیٹر چوڑا اور 7 کلومیٹر لمبا ہو جاتا ہے، اتنا بڑا ثواب بنا دیتا ہے اللہ رب العالمین ہمارے لیے۔ تو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مصیبتیں آنے کے اسباب کیا ہیں اور مصیبتوں کے آنے کے مقاصد کیا ہے، اور ان سے ہمیں عبرت پکڑنے کی ضرورت ہے کہ ہم عبرت پکڑیں، نصیحت پکڑیں، دوسروں پر آئی ہوئی مصیبت سے ہم عبرت پکڑیں اور اپنی زندگی کو درست کر لیں۔ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔